بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائمز ٹی وی، میں ہوں وارق جوید آج کے تبصرے کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آج شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سب مل کے حکومت کے خلاف جناب انہوں نے کام شروع کیا، اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ کہ ان لوگوں کو کوئی ذرا شرم نہیں آئی آ کے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ جناب مضبوط جمہوریت ہوگی، وہ جو دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بلاول صاحب وہ بھی یہی بتا رہے تھے، مگر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اگر نواز شریف صاحب ہیں تو ان کو بھی فوج لے کے آئی، اور یہی آج باتیں کر رہے تھے فوج کے خلاف۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی فوج آتی ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ میں آپ کو ٹھیک بالکل بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک فوج ہی ایسا ادارہ ہے جو عوام کے لیے بہتر سوچتا ہے۔ اگر آپ ان کے جو اتنی دیر جمہوریت رہی ہے وہاں پہ اگر دیکھے تو کیا حالات ہوئے، کس طرح ان لوگوں نے مجرم پالے، کس طرح لوگوں پہ ظلم ہوا، اتنے عرصے ان لوگوں نے حکومت کی، مگر کیا وجہ کہ پاکستان کی حالت تبدیل نہ ہو سکی؟ کیا وجہ کہ پاکستان میں عوام نے سکون کی زندگی نہیں گزاری؟ آج یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے اور ایسے ایسے الفاظ سے یاد کرتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر آج کیونکہ ان لوگوں کے اوپر کیس ہوئے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا، پیسہ کدھر گیا، اب یہ سب اکٹھے ہو کے عمران خان صاحب کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لے لے جنہوں نے آج تک پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی، نہ ان کے بڑوں نے کی، اور وہ بھی ان کو لے کے ساتھ چلتے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول صاحب بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ عوام کی خدمت کریں گے۔ میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ عوام کی جو خدمت ان لوگوں نے کرنی وہ سندھ میں تو کر نہیں سکے۔ چاہیے تو یہ تھا سندھ میں جو پانی آیا ہوا تھا اس میں ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا شرم کے ساتھ، مگر کیونکہ شرم چیز ان لوگوں میں ہے ہی کوئی نہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک صوبے میں لمبے عرصے سے حکومت کر رہی ہیں، وہاں تو عوام کی حالت نہیں بدلی۔ چلے صوبے کو بھی رہنے دیتے، لاڑکانہ بھی نہیں بدلی، ہاسپٹل وہاں پہ بری حالت، کتا کاٹ لے تو دوائی نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سڑکیں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس منہ کے ساتھ یہ عوام کو سبز باغ دوبارہ دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان کی حکومت بھی کوئی کام نہیں کر رہی، وہ بھی عوام کی امیدوں پہ وہ پوری نہیں اتری، مگر یہ سب ایک ہی ہے۔ ان سے آپ کسی بندے سے بھی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ پاکستان کی حالت ان کے ذریعے بدلے گی۔ عمران خان کی اگر بات کریں تو اس کے پاس جو ٹیم ہے وہ انہی میں سے آئی ہوئی ہے، اور اس میں بھی ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے لیے خدمت تو دور کی بات، صرف اپنے خاندانوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ بے شمار آپ دیکھ لیں قومی اسمبلی میں لوگ ہیں جو لمبے عرصے سے پہلے ان کے والدین، پھر ان کی نسلیں یہ چلتی جا رہی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان سے پاکستان کی حالت درست ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم کچھ پروگرام دوستوں کے ساتھ کر رہے تھے تو وہاں پہ یہی ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان کی پولیس ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے ادارے ٹھیک نہیں ہیں، اگر فوج ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ پاک فوج ہر جگہ پہ مشکل وقت ہے، میں بتاتا ہوں کہ پہلے بھی آتی ہے، آج بھی پاک فوج کی سخت ضرورت ہے پاکستان کو۔ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرونی حالات ٹھیک کرنے بھی پاکستان کی پاک فوج کے ہی کام ہوگا۔ اور اب ان کے ذہن میں ہے کہ یہ عمران خان چلا جائے تو پھر وزیر اعظم کون بنے گا، حکومت کون بنائے گا؟
इनमें से तो आपको ने सब कुछ चेक कर लिया। जहाँ तक इमरान खान की बेवकूफ़ी और हुकूमत इमरान खान के जो बेवकूफ़ जो लीडर हैं, उनकी बात करें तो वो आके मीडिया पे बड़े-बड़े दावे करते हैं और वो लोगों को भी सब्ज़-बाग दिखाते हैं। काम कोई भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। कोई कवानीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कोई सिस्टम नहीं, वही चल रहा है, मगर इनके आने से भी ठीक नहीं होगा। तो कौन करेगा इसको ठीक? जनाब, इसके लिए ईमानदार लोग आएँगे और ईमानदार लोग आप ढूँढेंगे कहाँ से? ये एक बड़ा सवाल है। मैं कई दफ़ा प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि ईमानदार लोग आपको अहमदियों में मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आपने खुद पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से लगे हुए चेंज करके देख लिए हैं, हर काम करके देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की तो दूर की बात, पीछे जा रहा है। एक ऐसा करें, मेरा मशवरा ये है कि अहमदियों को ऑफिसर लगाएं अपने ऊपर और देखें कि पाकिस्तान की तकदीर किस तरह बदलती, किस तरह पाकिस्तान के हालात ठीक होते हैं। इन लोगों से हमारा पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। एक दो सिटी पाकिस्तान में ऐसे अहमदियों को दो और देखो कि वहाँ की पुलिस भी ठीक हो जाएगी, वहाँ के इदारे भी ठीक हो जाएंगे, वहाँ का हर काम आपका टाइम पे शुरू हो जाएगा होना। तो ये मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, बाकी इनसे उम्मीद कोई नहीं है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें, जुड़े रहे 9 टीवी के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।